السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو آل؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم کلاس دوئم کا سبق نمبر 10 ہے، جس کا نام ہے، عنوان ہے طہارت کو ریڈ آؤٹ کریں گے، اس کے بعد اس کی ایکسرسائز سولو کریں گے۔ سب سے پہلے طہارت کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے پاک صاف ہونا۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ طہارت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی بہت سی آیات نازل کی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر بہت زور دیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الطہور شطر الایمان، کہ جو پاکیزگی ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، یعنی جو ایمان ہے تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ پاک صاف نہیں ہوتے، اپنے آپ کو پاک صاف نہیں رکھتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، اور پاک صاف ہونے کا مطلب بھی یہ ہے کہ خود کو پاک صاف رکھا جائے، اپنے لباس کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو، ہر چیز کو پاک صاف رکھا جائے۔ اسی وجہ سے اس کو طہارت بھی کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پاک صاف رہنے کی تلقین کی، اور پاک صاف رہے بھی، اور دوسروں کو بھی اسی بات کی تلقین کی کہ وہ پاک صاف رہیں۔ نماز ہر مسلمان مرد و عورت پر، عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے بھی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم وضو کریں، اور وضو کرنے سے ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ وضو میں ہاتھ، منہ، ناک، کان، بازو، گردن، پاؤں اچھی طرح صاف کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب دن میں ہم 5 بار صاف ہوتے ہیں تو ہمارے پر کسی بھی قسم کی نجاست نہیں رہتی۔ اور سب سے پہلی بات ہے کہ وضو کے بغیر نماز ہی قبول نہیں ہوتی، یعنی ہم سجدے کرتے رہیں لیکن جب تک ہمارا وضو ہی مکمل نہیں ہوگا تب تک ہماری نماز نہیں ہوگی۔ پاک صاف رہنے کے لیے ہمیں کافی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، جن میں سے چند باتیں میں آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ کہ ہمیں روزانہ نہانا چاہیے، ہر ہفتے ہمیں اپنے ناخن تراشنے چاہیے، صبح اٹھ کر اور رات کو سونے سے پہلے دانت صاف کرنے چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں اچھی طریقے سے ہاتھ دھونے چاہیے، کپڑوں کو گندگی اور نجاست سے بچانا چاہیے تاکہ ناپاک نہ ہو۔ صاف ستھرے رہنے والے بچے ہمیشہ صحت مند اور توانا رہتے ہیں۔ صحت اچھی ہو تو پڑھائی میں بھی کامیابی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت ناک میں، کان میں ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں، وہ بہت بری عادت ہے۔ اسی طرح جگہ جگہ پر تھوکنا بھی، اور جگہ جگہ پر تھوکنا یہ بھی بہت بری عادت ہے۔ ہمیں خود کو بھی صاف رکھنا چاہیے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف رکھنا چاہیے، جس جگہ پر رہتے ہیں اس کو بھی صاف رکھنا چاہیے، جس اسکول میں پڑھتے ہیں اس اسکول کو اور اس جگہ کو صاف رکھنا چاہیے۔ آگے عملی سرگرمی کوسچن نمبر 1 ہے، اس میں ہے کہ سبق میں پاک صاف رہنے کے 5 اصول بتائیں یا 5 باتیں بتائیں، جس میں نمبر 1 پہ ہے کہ ہمیں روزانہ نہانا چاہیے، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ہمیں ہفتے میں 1 دفعہ ناخن تراشنے چاہیے۔ نمبر 3 پہ ہے کہ صبح اٹھ کر اور رات کو سونے سے پہلے دانت صاف کرنے چاہیے، کپڑوں کو گندگی اور نجاست سے بچانا چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے چاہیے۔ اس کے بعد ہر چیپٹر میں کچھ ذخیرہ الفاظ ہوتے ہیں جو مشکل لفظ ہوتے ہیں، جس کے معنی ہمیں کبھی کبھی سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، اس کو ہم پڑھ لیں گے۔ کہ نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا، آس پاس کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد، شرط کا مطلب ہے لازم، نجاست کا مطلب ہوتا ہے گندگی، اور طہارت کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آگے کوسچن نمبر 2 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ طہارت کا مطلب ہے پاک صاف رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، یعنی ایمان ہی تب تک ہمارا مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم طہارت نہیں کریں گے، پاک صاف نہیں رہیں گے۔ ہمیں ہر ہفتے اپنے ناخن تراشنے چاہیے۔ صاف ستھرے رہنے والے بچے ہمیشہ صحت مند اور توانا رہتے ہیں۔ کپڑوں کو گندگی اور نجاست سے بچانا چاہیے تاکہ ناپاک نہ ہو۔ آگے کوسچن نمبر 3 ہے، مثال کے مطابق لکیر کے ذریعے ملائیں۔ نمبر 1 پہ صاف ستھرا رہنے کے لیے، اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، صاف ستھرا رہنے کے لیے اس کو ہم نے کراسنگ کرنی ہے، یعنی ہم نے اس کو ملانا ہے۔ ادھر پوائنٹس دیے گئے ہیں۔ صاف ستھرا رہنے کے لیے صاف ستھرا دیکھنا پسند کرتے ہیں، اچھے سے ہاتھ دھونے چاہیے، خود کو پاک صاف رکھنا چاہیے، بہت بری عادت ہے، اور طہارت نہایت ضروری ہے۔ تو ہمارا اس کے ساتھ میچ ہوگا، صاف ستھرا رہنے کے لیے طہارت یعنی پاکیزگی نہایت ضروری ہے۔ آگے نمبر 2 پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی، اس کو ہم نمبر 1 سے ملائیں گے، صاف ستھرا دیکھنا پسند فرماتے تھے۔ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں اچھی طرح سے ہاتھ دھونے چاہیے۔ طہارت کا معنی ہے خود کو پاک صاف رکھنا، اور جگہ جگہ تھوکنا بہت بری عادت ہے۔ آگے کوسچن نمبر 4 ہے، اس کے شارٹ کوسچن ہے، مختصر جوابات دیں۔
الف پہ ہے طہارت کے کیا معنی ہے، صفائی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ طہارت کے لفظی معنی ہے پاک صاف رہنا، خود کو پاک صاف رکھنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. وضو کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ وضو کرنے سے ایک تو ہمیں نیکیاں ملتی ہیں، اور دوسرا ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں جیسے ناک، کان، ہاتھ، پاؤں، وہ صاف ستھرے رہتے ہیں. پاک صاف رہنے کے لیے 3 باتیں بتائیں. نمبر 1 پہ ہے جو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں روزانہ نہانا چاہیے. نمبر 2 پہ ہے کہ ہمیں اپنے ہفتے میں 1 دفعہ ناخن تراشنے چاہیے. اور نمبر 3 ہے کہ کپڑوں کو گندگی اور نجاست سے صاف رکھنا چاہیے. ہمیں دن میں کتنی بار دانت صاف کرنے چاہیے؟ ہمیں دن میں 2 مرتبہ، یعنی صبح اٹھنے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے دانت صاف کرنے چاہیے. بچوں کو اپنی کون سی چیزیں صاف ستھری رکھنی چاہیے؟ بچوں کو اپنا اسکول بیگ، اپنے ارد گرد کی جگہ اور جہاں پر وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اس جگہ کو پاک صاف رکھنا چاہیے. تو بچوں آج کا ہمارا یہ لیکچر ہے. امید ہے کہ آپ گھر میں آن لائن اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، تاکہ آپ کو آپ کے ٹیسٹ میں سیکنڈ پلان میں پرابلم نہ ہو.